کل بیٹھے گا. حلول کر گیا. یہ سب اللہ سے اذن لے چکا تھا. جس چیز میں چاہوں حلول کر جاؤں. ایک سجدے کے صلے میں یہ سب کچھ ملا ہے. سجدہ کیا تھا، سب مالک سے مانگ لیا. سن رہے ہیں آپ؟ نہج البلاغہ، یہ سب نہج البلاغہ میں ہے، غور سے پڑھیے. یہ لڑائی پوری نہج البلاغہ، خط و کتابت، خطبے، بصرے واروں سے مخاطبہ، عورت کی مذمت. علی اور عورت کی مذمت. لوگ حیران ہیں کہ علی نے عورت کی اتنی مذمت کیوں کی. تو پھر لکھنا پڑا بصرے کی لڑائی کے بعد. بصرے کی لڑائی کے بعد. عورتیں برا نہ مان جائیں، ہر طرح کی عورت کی برائی نہیں ہے. اس لیے کہ علی کو یہ فخر حاصل ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم عورت علی کی زوجہ ہے. اور اس پہ خواتین جتنا چاہے فخر کریں، اپنے کو اس میں مذمت والی عورت میں شامل نہ کریں، ورنہ ہائے 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 ہائے. علی نے مذمت کی ہے، اس مذمت میں اپنے کو نہ لائیں. وہ علی کا حق تھا. نہج البلاغہ آواز تھی، محمد حنفیہ میرے قریب آؤ. حسن اور حسین میرے قریب آؤ. بیٹے اور قریب ہو گئے. حسن اور حسین قریب، اور ان سے قریب محمد حنفیہ. اور کہا مالک تم پوچھ رہے تھے میں حملہ کروں؟ وہ دیکھو ادھر دیکھو. یہ کہہ کر علی نے بسم اللہ کہہ کر 25 برس کے بعد ذوالفقار نکالی. بھائی ذوالفقار نکالی. کل یہ مائک ٹھیک کر لینا. آپ سے آپ جھکتا جاتا ہے جھکتا جاتا ہے. کیا چیز بنا کے رکھی ہے تم نے انجم؟ یہ گردن اس کی اسپرنگ دار. آپ ہی آپ جھکتا چلا جاتا ہے. میں اونچا کرتا ہوں پھر جھک جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں سجدے کر رہا ہے. یہ کیا چکر ہے یہ؟ اب تم آ کیوں رہے ہو؟ میں خود ہی ٹھیک کر رہا. اس میں کیا کرو گے تم آ کے؟ اچھی بھلی تسلسل کی تقریر آ گئے وہاں سے بڑے انجم. نئی چیز کیا مجمع کو دکھانا تھا. یہ ٹھہرے گا نہیں، وزن اتنا ہے اس میں. کل صحیح کر لینا. چلو جاؤ صلوات پڑھیے. ذوالفقار نکلی، آواز گئی. ایک اور صلوات پڑھیے. اور کہا مالک علی کا پہلا وار خوشنودی الہی کے لیے. پہلا وار میرا. اور یہ کہہ کر اسب وفادار کی لجام کو کھینچ کر تیز دوڑایا اور لشکر کے آخر میں گئے. لشکر سے قریب ہوئے. لشکر سے قریب ہوئے. ایک چشم زدن میں ذوالفقار چلی. 30,000 سر. بھائی میری طرف دیکھنا. ابھی پہلا وار ختم نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے واپس ہوئے ذوالفقار کو لیے. 30,000 پیر. پہلا وار علی کا خوشنودی الہی کے لیے. یلغار ہو گئی. پیچھے کے لشکر آگے آ گئے، اس لیے کہ اگلی صفحے خط اور پروانے تھے کہ اونٹ کے گر تھے.
اتنے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کسی کا کوئی نام ہی نہیں آیا. میں نے حد یہ ہے لڑائی کا نام ہی نہیں لیا. احتیاط تو دیکھو، اس لیے کہ بچوں کو جو بات بتانا ہے وہ کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور مقصد ہے، وہ مقصد سامنے آ رہا ہے. اور ایک بار چونکہ بیٹوں کو قریب کیا تھا، قریب بلایا کہ محمد حنفیہ، اب یہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں کہ بیٹا جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس طرح آگے بڑھ کر جمتے ہوئے جاؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. جو میں حکم دیتا ہوں کہ اس پر وار ہو، اس پر وار ہو. اور وہاں ایک صف، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، چوتھا دائرہ، اور اس کی مہار کئی سو گز لمبی اور کئی ہزار آدمی مہار پکڑے، وہاں تک پہنچنا مشکل. علی نے کہا محمد حنفیہ یہاں سے اس کی آنکھ پہ نظر رکھو، اس کی آنکھ پہ نظر رکھو. 17 حملے کیے محمد حنفیہ نے، بڑھتے گئے حملہ کرتے ہوئے اور واپس آئے. کہ کیا ہوا؟ کہ وہاں تک بابا پہنچنا ناممکن ہے، صفیں ہیں، دیواریں ہیں. اور ہر بار یہی کہتے، علی کہتے جاؤ حملہ کرو، جاؤ پھر حملہ کرو، جاؤ پھر حملہ کرو. شر نے رنگ بدلا، شر نے اپنے نمائندے کو بھیجا. راستے میں تھے محمد حنفیہ، شر قریب آیا. اب شر کا کام ہے کہ آپس میں لڑوا دو. محمد حنفیہ تھے بیٹے، علی تھے باپ. شر نے کہا دیکھو تو صحیح، حسن حسین پہلو میں ہے، تمہیں بار بار بھیج رہے ہیں، تمہیں بار بار بھیج رہے ہیں. اور اسی عالم میں کہ تلوار چل رہی ہے. اور جواب دیا کہ کیا بکتا ہے، دور ہو جائے یہاں سے، میرے باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اعتراض کرتا ہے. علی پہ اعتراض، شر کا کام، شر کا کام. جواب دیا محمد حنفیہ نے کہ بدعقل، تجھ کو پتا بھی ہے کہ جب مٹی یا پتھر آنکھ کی طرف آتا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھتے ہیں اور انسان آنکھوں کو بچاتا ہے. تجھے پتا نہیں میں علی کا ہاتھ ہوں، حسن حسین علی کی آنکھیں ہیں. وہ آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں. علی نے آنکھوں کو بچایا ہوا ہے، ہاتھ کو بھیج رہے ہیں. شر گھبرا گیا، شر گھبرا گیا، گھبرا کے علی کے پاس آیا. حالانکہ اب نہیں آنا چاہیے تھا، اور پہلو میں آیا. چونکہ نئی بات سوچی سازش کی تو کہا علی سے جا کے کیوں نہ کہوں، کہیں نہ کہیں کام ہو جائے، یہ شر کا کام ہے. پہلو میں آیا اور آ کر کہا یا علی، اتنی تو دھوپ تیز ہے، محمد حنفیہ کے ہتھیار جل رہے ہیں، آپ بار بار پانی ڈالتے ہیں، ہتھیار ٹھنڈے کرتے ہیں، زیرہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اتنی بار وہ تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ پھر بھیج دیتے ہیں. حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اب ان کو بہت بھیج دیا، اب کسی اور بیٹے کو بھیج دیا، حسن کو بھیجیے یا حسین کو. علی نے کہا آ گیا تو یہاں بھی. اور اب جو جواب دیا، تاریخی جواب دیا کہ تجھ کو پتا نہیں محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں. میں رسالت کی نسل کو بچا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. تم سلامت رہو، تم زندہ رہو، تمہارے گھر آباد رہیں. ابھی یہ باتیں تھیں اور محمد حنفیہ آخری حملہ کر کے واپس آئے تھے کہ علی کے پہلو سے ایک بجلی چمکی.
ایسا لگا ہوا پر ایک سفید گھوڑا گیا، اور جیسے ہی وہ گیا سب نے دیکھا کہ اونٹ کے چاروں پیر کٹے، اور ایک بار میدان سے اونٹ غائب ہوا، اس لیے کہ کسی کل بیٹھ گیا، اونٹ کسی کل بیٹھ گیا، بجلی پھر چمکی، واپسی ہوئی، اور ایک بار پلٹ کر کہا مالک اشتر یہ کون تھا؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مصطفیٰ۔ آپ کا بیٹا حسن مصطفیٰ۔ اور علم ملا ہے باب العلم کے در سے، چاردہ معصومین کی مجلس سن کے دعا دیتے ہیں مومن، سیراب ہو رہے ہیں علم کے سمندر سے۔ کا مالک اب نہ جانے دینا حسن اور حسین کو، ان کی حفاظت واجب ہے، یہ نسل رسول ہے جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ کارنامے حسن مجتبیٰ کے محفوظ ہو گئے۔ کیا بار بھول گئے تھے لوگ حسن مجتبیٰ کا؟ عرب والوں کو یاد تھا، قاسم آئے تو تھرتھری ہو گئی، تھرتھری ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ یلغار کی شہزادہ قاسم نے تو ابن سعد نے ارزق کو بلایا، تو ارزق نے یہی کہا تھا کہ عباس آ گئے؟ کہ عباس نہیں آئے، حسن کا بیٹا اس طرح لڑ رہا ہے کہ پورے لشکر کو پلٹے دے رہا ہے۔ قاسم نے یوں حملہ کیا تھا کہ ابن سعد کے گھوڑے کے سامنے اپنے گھوڑے کو لے کر پہنچ گئے تھے، اور اس وقت جا کر کہا تھا قاسم نے، تو چتر کے سائے میں ہے، دیکھ میرا چچا دھوپ میں کھڑا ہوا، دیکھ میرا امو دھوپ میں ہے۔ اور ایک جملہ حیرت انگیز، ابن سعد کے پہلو میں جو شخص کھڑا تھا اس سے مخاطب ہوا اور کہا اس کو پہچانتے ہو بچے کو؟ کہا کون ہے یہ بچہ؟ کہا تجھے معلوم ہے یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا پوتا ہے، کہ اس گھر کے لوگ اور بچے ہم کو منہ نہیں لگاتے، اگر اس کا چچا پیاسا نہ ہوتا تو یہ ہم سے بات نہ کرتا، یہ ہم لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ہاشمی شہزادے ہیں، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، قاسم ابن حسن ہے۔ پتہ چلا ابن سعد اس گھر کے بچے بچے کو پہچانتا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دھوکے سے قتل کیے گئے، نام بنام سب کو جانتا تھا، کون سا شہزادہ، کون کس کا بیٹا۔ قاسم 14 سال کے تھے لیکن شہرت تھی، تلوار ابھی میدان میں نہیں چلائی تھی، لیکن جہاں چچا کے ساتھ تلوار سیکھتے تھے وہاں سے عرب میں شہرت تھی کہ ہاشمی شہزادے تلوار کیا چلاتے ہیں، اور پھر سب کے پاس گواہی تھی کہ حسن مجتبیٰ نے کس طرح تلوار چلائی۔ تو قاسم نے اپنے بابا کی لڑائی کربلا میں دکھا دی، کچھ آگے ہی بڑھ گئے، 4 بیٹوں کو قتل کر کے ارزق اور اپنی سے زیادہ عمر کے
पहलवान को सर से कत्ल करके, तूल का वार करके मंजर दिखाया कि यूं अली ने खैबर में मरहब को मारा था। अली के पोते ने खैबर की लड़ाई दिखा दी। अब्बास भी जंग देख रहे थे, हुसैन भी जंग देख रहे थे। अली अकबर मरहबा कह रहे थे भाई को। जब ये आलम हुआ जंग का, इब्ने साद ने हुक्म दिया कि चारों तरफ से घेरो। तो मक्तल में सिर्फ कासिम की शहादत के जुमले ये हैं कि पहले जनाबे कासिम पर पत्थर फेंके गए, पत्थरों से जख्मी हुए, पत्थरों से जख्मी हुए। फिर तीरों की बारिश की गई। अल्लाह, 14 साल का शहजादा और ऐसे ऐसे तीरंदाज। आखिरी हद तक कासिम लड़ते रहे, लेकिन जब धोखे से नेज़ों के वार हुए, शाने पे नेज़ा लगा, गर्दन पे नेज़ा लगा, गर्दन पे, पुष्ट पे नेज़ा लगा, और इतनी तेज नेज़ा फेंका गया कि सीने से पार हो गया। घोड़े से गिरे, गिरते गिरते आवाज दी। कहते हैं हर शहीद ने हुसैन को पुकारा, आका मेरा सलाम लीजिए। लेकिन कासिम को इतनी मोहब्बत अपनी माँ से थी, आवाज दी, अम्मा। मेरी माँ, मैं घोड़े से गिर गया। 7 मुहर्रम हो गई, पानी हुसैन पर बंद हो गया। आज से हुसैन का पूरा काफिला प्यासा है। 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हुआ है। सकीना बीबी की प्यास का भी मातम है, अली असगर की प्यास का भी मातम। कासिम घोड़े से गिरे। कहते हैं इतनी शजात से कासिम लड़े थे, लश्कर वालों ने बदला यूं लिया कि अपने घोड़ों की लजामें खींच खींच के कासिम पर अपने घोड़े को चढ़ाते थे। यहां तक के इब्ने साद ने लश्कर को हुक्म दिया, रौन दो, इस लड़के को रौन दो। तेज घोड़े दौड़े। कासिम कभी इधर करवट लेते, कभी उधर करवट लेते, और हर करवट पे पुकारते, चचा बचाइए, चचा मुझे बचाइए। मातम करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों। 7 तारीख हो गई, आज कासिम का मातम है, कल तुम्हें अब्बास का मातम करना है, फिर शब आशूर आ जाएगी, रोने को तरसोगे। 1 साल के बाद मुहर्रम आएगा। कितनी जल्दी मुहर्रम खत्म हो रहा है। लो 7 हो गई, कल 8 हो जाएगी। अलम उठ जाएंगे अब्बास के, रात होते होते हाय अब्बास का शोर होगा। लो 9 आ जाएगी शब आशूर, और फिर आशूर का दिन ताजिया खाने वीरान होने लगेंगे। जुलूसों में सब अपने अपने अलम लेकर चले जाएंगे। लो फिर शाम गरीबा हो जाएगी। बीबी सैयदा तुम्हारे घर मेहमान आई है, आज पुरसा दो, आपके पोते कासिम का पुरसा, हुसैन को भतीजे का पुरसा दो, हसन को बेटे का पुरसा दो। आओ सब मिलकर मातम करके पुरसा दे, और ऐसा मातम करो कि आवाज छत से टकराए। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। बूढ़े जवान बच्चे बैठे बैठे एक बार बस सीने पर हाथ मारे, जैसे मैं मारूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे साथ कर लो ऐसा। ये लखनऊ में ऐसा ही होता है। लखनऊ में जाकिर जब कासिम का गम मनाता है और मसायब पढ़ता है, तो बूढ़े बूढ़े जाकिर पुकार के कहते हैं, ऐसे मातम करो, हाय हुसैन, हाय हुसैन। आवाज, आवाज, मातम की आवाज।
یہ الوداع ہے، یہ پرسہ ہے۔ زہرا بیٹی پرسہ لینے آئی ہے۔ شور کرو، شور کرو، گریہ بڑھے گا، مہندی آئے گی، مہندی آئے گی، قاسم کا گھوڑا ابھی آئے گا۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ذل رضا صاحب سے کہ وہ بارگاہ شہداء کربلا میں سلام دیں۔ کرام کے تہہ دل سے مشکور ممنون ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کو ان کے مظلوم کا پرسہ دیا۔ عشرہ اولیٰ کے اہتمام میں ہم نقوی برادران سے کافی لوگوں نے، بلکہ میں کہوں گا انگنت لوگوں نے ہم سے تعاون فرمایا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ہی اہم ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا جناب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں منزل منزل ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں ہر منزل پر ہمیں ایک نیا آئیڈیا اور ایک ہر طرح سے ہماری مدد فرمائی کہ ہم کس طرح، کیونکہ ہمارا یہ پہلا اشرا تھا، ہم لوگوں نے پہلی بار اس عظیم اتنی بڑی اس میں کاوش میں قدم رکھا تھا، تو علامہ کی رہنمائی کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ اور علامہ صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے، جنہوں نے اپنے علم و فراست سے بھرپور تقاریر کے ذریعے حضرت سابق آپ کے دل جیتے۔ آپ قبلہ نے اپنے موضوع خیر و شر کو جس طرح بھرپور انداز میں گرفت میں رکھتے ہوئے اسے عام فہم بنایا، وہ ہمیشہ کی طرح قابل تحسین رہا۔ میں مشکور ہوں پاکستان رینجرز کا، سندھ پولیس کا اور ساتھ ساتھ ٹاؤن ناظم جناب محمد کمال احمد اور یوسی ناظم جناب سعید احمد صاحب کا۔ ہم لوگ مزید شکر گزار ہیں ابو القاسم اسکاؤٹس کے، جنہوں نے آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی رہنمائی کے لیے خدمات سر انجام دی۔ ساؤنڈ سسٹم کے لیے انجم بھائی کے لیے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، اور سلام عرض کرنے کے لیے جناب ذل رضا صاحب، عباس صاحب اور انور صاحب جو ابھی سلام پیش کر رہے تھے، ان سب کے ہم تہہ دل سے ممنون ہیں۔ ہم نقوی برادران جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اگلے برس یہ کاوش مزید نکھر کے سامنے آئے اور ہمارا ہدیہ تعزیت بارگاہ جناب پنجتن میں بخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جناب قبلہ و کعبہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1430 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ چاردمہ شدید میں نقوی برادران کی جانب سے 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ خیر و شر کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کسی حد تک نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو گئی ہوگی کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ سوالات لوگ بناتے ہیں اور ان کو
ایک دوسرے سے بیان کرنے کے بعد پھیلاتے ہیں، اور میں نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ سوال کا جواب دے بھی دیا جائے جب بھی سوال مشہور رہتا ہے، تو اس سے یہ اندازہ مجھے ہوتا رہا اکثر و بیشتر کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سوال کا جواب دیا نہ جائے تاکہ یہ سوال رہے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا، جواب دینے لگے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور بات سننے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا۔ تو اسی طرح بہت دنوں سے یہ سوال بھی گشت کر رہا ہے کہ جب شیطان شر کرنے والا تھا تو اللہ نے شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ اسی طرح کا ایک سوال یہ ہوا کہ شیطان نے شر کیا، بنایا تو اس کو اللہ نے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں پیدا ہوتی ہیں یہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب علم کو علم کی طرح نہ سیکھا جائے۔ ہماری مجالس اعضاء کا یہ کمال ہے، چونکہ معجزہ ہے یہ، اور معصومین کا دیا ہوا علم مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، غیر معصوموں کی بات نہیں ہوتی۔ تو چونکہ مجلس کا علم مکمل علم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ایسے سوال ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ سوال جاہلانہ ذہنوں کی سوچ ہیں، اور قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ایسے سوال گشت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف شر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کا جواب میں دے چکا ہوں، سائنس سے بھی میں نے جواب دیا اور دینی جواب بھی دیا کہ کوئی بھی انسان کسی اچھی چیز کو خلق کرتا ہے لیکن شرعی مزاج لوگ اسے غلط استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں بنانے والے پر، ایجاد کرنے والے پر کوئی الزام نہیں آتا۔ اور قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ جو حیران کرتی ہیں، اور اگر میں انہیں پڑھنا شروع کروں تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اپنے گھر کے دروازوں سے آیا کرو۔ اب یہ بتائیے اس آیت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں کدھر سے جاتے ہیں؟ ظاہر دروازے سے جاتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ تو کیوں کہا پتہ لگانا پڑے گا کہ آیت کیوں آئی۔ اس لیے کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ ہمیشہ وہ دیوار پھان کر اپنے گھر میں آتے تھے، اس لیے یہ آیت آئی کہ گھر کے دروازوں سے آؤ، کود کر نہ آؤ۔ ابھی ان کا فیشن تھا، اب اس فیشن کے لیے آپ ریسرچ کیجئے کہ وہ دیوار سے کود کے کیوں آتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ نے اعلان کیا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، چور دروازوں سے علم نہ لینا۔ دروازے پہ آنا، دروازے پہ۔ مکان میں دروازہ ہوتا ہے، شہر کا بھی دروازہ ہوتا ہے، کالج، اسکول، یونیورسٹی، دروازوں سے داخل ہونے کی شان ہی اور ہے۔
شانی اور تو اسی طرح بہت سی چیزیں قرآن سے واضح ہو جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں شر پیدا کر لیا جاتا ہے. اور پاکستان تو خاص طور سے ایک فن رکھتا ہے اور یہ فن ایسا ہے کہ اس پہ کوئی بہت اچھی کتاب لکھی جا سکتی ہے. کمپیوٹر کو لے لیجئے، وہ باتیں کمپیوٹر میں آ گئیں کہ جو اس کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا. جو لوگ کمپیوٹر پہ عبور رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وائرس ڈال دینا، تو کیا وائرس اس نے ایجاد کیا تھا کمپیوٹر بنانے والے نے؟ تو وائرس تو شر نے ایجاد کیا، اس نے خیر کا کام کیا تھا کہ اس سے آسانیاں ہوں گی. آپ موبائل کو لے لیجئے، بنانے والے نے آسانیوں کے لیے بنایا. اس اتنے سے موبائل میں اتنے شر ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بیلنس غائب ہو جاتا ہے، جھوٹے نمبر دیتے ہیں، اس نمبر پہ فون کیجئے تو 1000 بیلنس آپ کا بڑھ جائے گا، تو وہ جو 1000 آپ نے ڈالا تھا وہ واپس چلا جائے گا. تو کیا ٹیلی فون بنانے والے کو، موبائل بنانے والے کو یہ سب پتا تھا کہ یہ سب بھی ہوگا؟ اس میں ایسے ایسے میسج بھی آئیں گے، کیا اس کو پتا تھا؟ تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے کمپیوٹر میں، موبائل میں یا اور چیزوں میں، 2 نمبر کام، تو اس کا ذمہ دار وہ سائنسداں نہیں ہے جس نے ایجاد کیا. یہ تو آپ کی پوری دنیا کا حال ہے، پوری دنیا کا حال ہے. بھئی پل بن رہے تھے آپ کی آسانی کے لیے، انہوں نے ڈھیر کر دیا، سریا ہے، بلاک ہیں، مال مسالہ ہے، بجری ہے. راتا راتی لوگوں کے گھر بن گئے، سامان غائب ہو گیا. تو شر کس نے کیا؟ یہ پاکستان کی روزمرہ کی باتیں ہیں. ادھر کچھ بنا اور ادھر توڑا. بس یہ فرق ہے یورپ اور امریکہ میں کہ وہاں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی. یہاں جب بھی کوئی ہنگامہ ہوا سگنل پہلے توڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لگے تو سگنل کیوں توڑ دیے؟ ہر بار اس کے کھمبے کیوں ٹیڑھے کر دیے؟ اس کے پیچھے کوئی راز ہے. راز یہ ہے کہ جو کمپیوٹرائز سگنل تھے انہوں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیوں کو کم کر دیا. اب انہیں کھلا ہے، اب انہیں یاد آتی ہے ہم یہاں کھڑے ہوتے تھے یوں 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 کرتے تھے. تو کبھی کبھی آئے ایک دم سگنل بند کیا اور کھڑے ہو گئے. سگنل کیوں بند ہے؟ اب لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، وہ ان کو یاد آئی ہے. پورے مغرب کے ملکوں میں چلے جائیے، اب کانسٹیبل کا کام ختم ہو گیا. گلی گلی، چھوٹی چھوٹی گلی، ہر جگہ محلوں میں کام ہو رہا ہے ہری لال بتی سے. اور وہاں یہ نہیں ہے کہ چلو سگنل توڑ دو. ایک گاڑی بھی اکیلی اور سڑک پہ کوئی نہیں رات کو 2 بجے جب بھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ اصول پہ عمل کرنا ہے. تو بنانے والے پہ ذمہ داری نہیں ہے، شر کرنے والوں پہ ذمہ داری ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات بنا دی، انہیں عقل دے دی. اب عقل کو کون کیسے استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی کو عقل ہے، اس نے پڑھا لکھا، ڈگریاں لی، ترقی کی، اخباروں میں اس کا نام آیا، اس نے یہ کارنامہ کیا. بینکر ہے، کسی اور شعبے میں چلا گیا، سائنس کے شعبے میں گیا، پروفیسر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، بڑا کارنامہ کیا، مشہور ہو گیا. اس نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا.
وہی عقل ایک چور کے پاس بھی ہے، اس نے اپنی ساری ذہانتیں چوری میں صرف کی۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ آپ کا ذہن علم پہ کام کر رہا ہے، چور کا کام اسی عقل کو لے کر شر پہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بس یہ کہ آپ نے سنا اور ہنس دیے، مسکرا دیے، تاج محل بھیج دیا، حبیب پلازا بھیج دیا۔ سبراج ایک بہت ہی عیار آدمی نکلا، شیخوں کے ہاتھ تاج محل بیچ آیا، انڈیا گورنمنٹ کو پتہ چلا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا۔ تو اب آپ بتائیے، تاج محل تو اپنی جگہ ہے، ایک پراپرٹی ہے، قومی پراپرٹی، اور ایک آدمی اسے بیچے دے رہا ہے۔ تو یہ ذہانت نہیں ہے، یہ عقل میں جب شر کے عناصر آئے تو اس نے اپنا کام دکھایا، اس نے غلط اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اللہ نے صحیح عقل دی تھی، استعمال غلط کیا، تو اس میں اللہ پر بات نہیں آئے گی۔ آپ سمجھے نا بات؟ ایک چور تھا، فتو چور، فتو اس کا نام تھا، ذہانت تھی، عقل بھی تھی، لیکن کام کرتا تھا چھپکلی کی طرح دیوار پہ چڑھ جاتا تھا۔ ایسے بہت سے لوگ یورپ میں ہیں کہ دیوار پہ چھپکلی کی طرح ایسے ایسے چڑھتے چلے جاتے ہیں، کئی منزلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، فن ہے۔ اب اپنی عقل کو وہ استعمال کر رہے ہیں غلط راستے پر، تو گھروں میں کود جاتا تھا، گھر میں کود گیا۔ اتفاق سے محرم سے 2 دن پہلے ایک حکیم صاحب کے گھر میں کودا۔ کون؟ فتو چور۔ حکیم صاحب بہت مشہور حکیم تھے، ان کا نام تھا حکیم لسوڑا، لکھنؤ کے۔ تو جو اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں مکانوں میں، اب تو بہت نیچی ہوتی ہیں، تو اب جیسے نیچی کی دیوار ہے تو سیڑھی لگا لی اور چونا پوت رہا ہے مزدور۔ اب اوپر کی دیوار پوتنا ہے تو سیڑھی میں ایک اور سیڑھی باندھ لی جاتی تھی، سیڑھی کو ڈبل کر لیتے تھے، کبھی کبھی 3 سیڑھیاں ملا لیتے تھے اوپر تک جانے کے لیے۔ تو محرم کا زمانہ تھا، آ رہا تھا قریب، اور گھر میں چونے کاری ہو رہی تھی، تو وہ بڑی والی سیڑھی صحن میں کھڑی تھی، یہ گھر میں کودا۔ حکیم صاحب کی آنکھ کھل گئی، انہیں کھٹ پٹ سے پتہ چل گیا، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا، انہوں نے شور مچا دیا، چور چور، وہ بھاگا۔ حکیم صاحب نے پورے گھر میں اسے دوڑایا، وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر، اچھا دبلا پتلا تھا اور مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ اب حکیم صاحب اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ حکیم صاحب دوڑائے ہوئے، آخر میں ایک منزل ایسی آئی کہ اب حکیم صاحب پکڑ ہی لیتے، اس کو سیڑھی سامنے نظر آ گئی، وہ جلدی سے سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ سیڑھی دیوار سے لگی تھی اور دیوار تھی اونچی، اس طرف کود بھی نہیں سکتا تھا، کودے تو گلی میں گرے اور مر جائے، اس لیے کہ چھت سے چھت نہیں ملی تھی۔ حکیم صاحب نے بھی سیڑھی پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ حکیم صاحب کو معلوم تھا جائے گا کہاں، یہ تو دیوار کی سیڑھی ہے، چھت کی سیڑھی ہے نہیں، اور میں اس کی ٹانگ پکڑ لوں گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ آخری سیڑھی پہ وہ پہنچ گیا، یہاں سے حکیم صاحب بھی قریب پہنچ گئے، اور انہوں نے فتو چور کا یہ پکڑ لیا پنڈلی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس نے عقل کا استعمال کہاں کیا، عقل تو تھی اس کے پاس۔ جیسے ہی حکیم صاحب نے پنڈلی پکڑی، ایک بات چلا کے کہا، ارے حکیم صاحب چھوڑا، حکیم صاحب نے چھوڑا۔ یہ حکیم کی نفسیات ہے، سمجھے بھی؟ اس نے کہا پھوڑا، حکیم صاحب نے چھوڑا، ادھر انہوں نے چھوڑا، اور اس نے دیوار پہ کود کے سیڑھی کو وہاں سے، حکیم صاحب آ کے سین میں گرے، چھتی چھت نکل گیا۔ تو کیا یہ اللہ نے سکھایا تھا فتو چور کو کہ عقل کو اس طرح استعمال کرنا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیا اللہ نے کہا تھا؟ اللہ نے عقل دی، اللہ نے عقل دی، عقل ہے، رسول اللہ پہ شہادت ڈال دی۔
باہر مجمع. اب منہ سے کوئی یہ کیسے کہے کہ وفات ہو گئی؟ اس لیے کہ سب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ علی کیا کہیں گے. ایسے میں کسی نے اطلاع دی مسفلا محلے میں ایک بزرگ کو. وہ دوڑے ہوئے وہاں سے آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ گھر کے باہر مجمع جمع ہے اور کوئی کچھ بول نہیں رہا، مگر ایک صاحب تلوار خالی لیے ہوا میں اور بس یہ ہلا ہلا کے تلوار کا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد مر گئے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول مر گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یاد رکھنا رسول اللہ مرے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پہ گئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے. لوگوں کا منہ بند. ایک تو تلوار، دوسری جانی پہچانی شخصیت. کیا اللہ نے کہا تھا کہ وفات نبی پر اپنی عقل کو اس طرح استعمال کرنا؟ تو یہ تھا کیا؟ مجمع کو اس وقت تک روکے رکھنا ہے کہ وہ بزرگ آ کے بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے. اس وقت تک مجمع کو روکے رکھو. وہ آئے سیدھے گھسے اندر، چادر ہٹائی اور چہرہ دیکھ کے کہنے لگے ارے سنو، یاد رکھنا جو اللہ کو پوجتا تھا تو وہ اللہ کو پوجے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جو محمد کی پوجا کر رہے تھے وہ سن لیں محمد مر گئے اور محمد کی پوجا بند کر دو. یہ کہہ کے چلے. وہ چلے تو پیچھے پیچھے تلوار والے بھی چلے. لیجئے دونوں غائب. مجمع سناٹے میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا. جانے کیا ہوا کہ آپ چپ بیٹھے ہیں اور ہم بھی چپ ہوئے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا. اب کچھ نے پہلی بار سنا، کچھ نے پہلی بار سنا، کچھ نے پہلی بار سنا، کچھ کا سنا ہوا، لیکن سن تو لیا. چپ اس لیے ہیں. یہ ہے کیا، یہ ہے کیا؟ یہ ہے یہ کہ چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ محمد مریں گے نہیں، موت نہیں ہے لیکن موت ہے، اس فلسفے میں الجھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا کام کرنا تھا. کہ اللہ نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا. اور ایسے میں کہ جانے والے گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں گئے؟ تو جناب سیدہ کا خطبہ میں پڑھ چکا کہ بی بی نے دربار میں کہا کہ جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، پیچھے جو پردہ پڑا تھا اس کے پیچھے سے شیطان نے تمہیں پکارا. تم اس کی پہلی آواز پہ دوڑے، وہ آگے چلا، تم پیچھے چلے. چلے گئے. مولا علی نے غسل دیا رسول اللہ کو، وصیت کے مطابق کفن پہنایا. چونکہ رسول اللہ کی وصیت تھی کہ میرے غسل میں علی تمہارے علاوہ اگر کوئی آیا تو وہ اندھا ہو جائے گا، اور اگر کوئی فضیلت کے لیے چاہے کہ پانی ڈالنے کے لیے تمہارا ہاتھ بٹائے تو اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دینا. تو عبداللہ ابن عباس کی آنکھ پر پٹی باندھی گئی تھی، علی نے باندھی تھی. علی پٹی نہیں باندھے تھے. معصوم کو ہر حال میں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں نور ہیں. رسول اللہ نے علی کو اجازت دی تھی. اور پھر یہ کہا تھا، سنیے گا، کہ یا علی جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ رکھ کے انتظار کرنا. سب سے پہلے مجھ پر اللہ نماز پڑھے گا، پھر تم نماز پڑھنا. تمہارے ساتھ فاطمہ جنازے کی نماز پڑھیں، پہلو میں حسن اور حسین ہو. یہ نمازیں ہو چکی تھی تب امت آئی نماز پڑھنے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رسول کے جنازے کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھائی. اللہ کو پڑھاتے دیکھا نہیں،
علی کو پڑھاتے دیکھا کچھ لوگوں نے. سب سے پہلے علی نے نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد حکم دیا 5-5 10-10 آدمی جاؤ اور صرف کھڑے ہو جاؤ قریب جا کے جنازے کے اور 7 بار درود پڑھو محمد اور آل محمد پر اور واپس ہو جاؤ. جلدی سے جاؤ درود پڑھو اور واپس ہو جاؤ. یہ سوال عالم آن لائن پہ کر لیا اس نے کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ یہ ایک سنی عالم ایک شیعہ عالم. شیعہ عالم نے کہا نماز جنازہ ہوئی نہیں. جلدی سے سنی نے کہا ہاں پڑھائی حضرت ابو بکر. انہوں نے جگہ خالی چھوڑ دی, انہوں نے بھر دی. عقلوں کی بات ہے کہ اللہ نے عقل دے کر یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرو. عقل تو آپ کو استعمال کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو علم میں کامل ہونا ہے. کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں, اس لیے ذکر آل محمد مجلس میں سنو تاکہ ناقص علم نہ رہ جائے. یہ ہے ان مجالس کا مقصد, تاکہ جہالتوں میں زندگی نہ گزر جائے. مجلس ذہن کی جہالت کو دور کرتی ہے, علم میں کامل کرتی ہے. جتنا آپ ذکر آل محمد سنیں گے آپ کی ذہانت بڑھے گی, آپ کا حافظہ بڑھے گا. جو زیادہ مجلس سنتا ہے اس کا حافظہ بڑھتا ہے. حافظہ بڑھے گا تو آپ کے شعبے میں وہ کام آئے گا. اگر حافظہ نہیں تو آپ اپنا سبجیکٹ ٹھیک سے یاد نہیں کر سکیں گے. اور یہ ذکر آپ کے حافظے کو بھی بڑھائے گا, آپ کی عقل کو بھی بڑھائے گا. تو فتو چور نہیں بننا, ورنہ اس نے تو بڑی ذہانت دکھائی. گلی گلی سے نکلتا تھا دھوپ کھانے کے لیے سردیوں میں. میر انیس بھی اپنے باہر کے کمرے کے دروازے پہ بیٹھے. ایک قیمتی دوشالہ کسی رئیس امیر نے دیا تھا, وہ اوڑے بیٹھے ہوئے تھے. بڑا قیمتی دوشالہ تھا. فتو چور قریب گیا, اس نے آداب کیا, سرکار سلام. میر انیس نے دیکھا, پہچان گئے کہ فتو چور ہے. کہنا سرکار یہ دوشالہ ہمیں دے دیجئے. کہا چل دیوانہ ہو گیا, تجھ کو دے دوں, تو کیا کرے گا؟ کہنا اچھا نہ دیجئے, رہے گا نہیں آپ کے پاس. چیلنج کر کے چلا گیا. ایسا فنکار, دیکھیے جو چیلنج کرے فنکار ہوتا ہے. عقل اللہ نے دی ہے, لیکن عقل جس لیے استعمال ہو رہی ہے اللہ نے یہ نہیں چاہا. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے میں آگے نہیں پڑھوں گا. عرب کے ہر آدمی کے پاس عقل تھی, رسول اللہ کے تمام امتیوں کے پاس عقل تھی. بدعقل نہیں تھے, پاگل نہیں تھے, دیوانے نہیں تھے, لیکن سب نے اپنے اپنے رنگ میں استعمال کی. سمجھ رہے نا آپ؟ لیکن اللہ کے حکم سے نہیں استعمال ہو رہی ہے. اللہ تو کہتا ہے عقل کو کنٹرول کرو. عقل کہتے ہیں گرہ کو. کون سی گرہ؟ عقل کے معنی ہے جانور کو اس کے کھوٹے پہ باندھ دینا, اسے کہتے ہیں عقل. اس عمل کو کھوٹے پہ رسی باندھ دی, اب جانور بھاگ نہیں سکتا, اس کو عربی میں کہتے ہیں عقل. عقل کے معنی ہے گرہ, عقدہ عقل, عقیدہ عقل, یعنی دماغ کسی چیز سے بندھا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں عقیدہ. رسی کھولی, عقیدہ گیا, اب بھاگا. اب جانور کھول دیجئے, کھل جاتا ہے اکثر. گائے کھل گئی, بھینس کھل گئی, بیل کھل گیا, گدھا کھل گیا, بھاگا, دوڑا. اور گدھا اگر کھل جائے, اور اگر گدھے کے اوپر کوئی وزن ہو اور آواز ہو, پھر تو گدھا بازار میں وہ ادھم کرتا ہے میں کیا بتاؤں. اور اگر کوئی گدھے کو دوڑا دے تو پھر اور قیامت آ جاتی ہے. مولانا علی ناصر سعید ابقاتی آغا روئی صاحب مجلس میں پڑھ گئے, آنے والے ناصر ملت کے پوتے. ایک دن انہوں نے ایک گدھا منگایا اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر سفید پینٹ کر دیا اور اس کے اوپر کچھ لکھ دیا, بر بر این. کالے رنگ سے لکھ دیا اور اس کی دم میں پیپا باندھ دیا, پیپے میں پتھر بھر دیے. وہ بھاگا,
این بازار میں آئے تو زی ٹی وی والوں نے اس کی تصویر لی اور پردے پہ تصویر بڑی کر کے یہ دیکھیے ایک گدھا بازار میں آ گیا، ایک گدھا بازار میں آ گیا۔ کمشنر نے فون کیا اور کہا کہ صاحب یہ گدھا کس نے چھوڑا؟ ان کا ہمیں کیا پتہ کس نے چھوڑا، جانور ہے نکل گیا، باندھنے والے نے باندھا نہیں، جانور کا کام ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے، جو مالک ہو وہ اسے باندھ کے رکھے، کھول دیا تو وہ بھاگا تو ادھم تو کرے گا، سمجھے نا آپ؟ رسی سے باندھنا ضروری ہے ہر چیز کو، چاہے وہ عقلی ہی کیوں نہ ہو۔ علی نے کہا زبان ایک درندہ ہے، جس نے زبان کو باندھ کے رکھا وہ محفوظ رہا، یہ کھلی اور قیامت آئی۔ اسی لیے عورتوں نے اس کا نام رکھا ہے للو۔ علی نے کہا درندہ، علی نے کہا یہ ایک درندہ ہے، آزاد ہوا اور درندہ، تو درندے کا کام ہے وہ بازار میں ادھم کر دے گا، شہر میں ادھم کر دے گا۔ اکثر زو کا شیر چھوٹ جاتا ہے یا چیتا چھوٹ جاتا ہے، شہر میں آ جاتا ہے، اخبار میں آ جاتا ہے، ادھم ہو گیا، ہاتھی پاگل ہو گیا، بازار میں آ گیا، تو درندہ ہے۔ علی کہہ رہے ہیں زبان بھی درندہ ہے۔ اب چونکہ عورت کو ذرا رحم آیا، ان کا ہمارے منہ میں ہے، تو اس کا پیار بھرا نام رکھو، پیار بھرا نام رکھ دیا، سمجھے نا؟ تو اس طرح کے محاورے آپ یہاں مشہور ہیں، کتنے مشہور ہیں؟ بہت مشہور ہیں۔ ایک مشہور ہے محاورہ